بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیریز تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روشن تعلیمات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنما اصول کے طور پہ عطا فرمائی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے وصف کے بارے میں، ایک ایسے انداز کے بارے میں کہ جسے نہ تو ہمارا معاشرہ اچھا جانتا ہے اور نہ ہی رب کے نزدیک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک وہ محبوب اور مطلوب ہے، اور وہ انداز ہے عیب جوئی کا۔ عزیزان من، یاد رکھیں، عیب جوئی ایک ایسا وائرس ہے، ایک ایسا مرض ہے جو بری طرح سے ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو بھول کے دوسروں کے عیب کی تلاش میں لگا ہوا ہے، جبکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ عیب نہ ڈھونڈو، تجسس میں نہ پڑو، دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہر ایک پپو کٹنی بنتا نظر آئے گا آپ کو۔ اس کی خبر، اس کی خبر، اس کو دیکھنا، اس کو دیکھنا، اس کی عیب کو تلاش کرنا، اس کے عیب کو تلاش کرنا، بس کسی طرح کچھ نکل آئے، کچھ مل جائے۔ تو اس مزاج کو خدا را بدلیں، یہ نہ محبوب ہے نہ مطلوب ہے، یہ ہماری شخصیت کو بگاڑ دینے والا عمل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر قرآن مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، یعنی ان کی عیب تلاش نہ کرو، اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو کہ جس پہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو کہ جسے اللہ نے اپنی ستاری سے چھپا لیا ہے۔ یعنی ایک بندے کے عیبوں کو اللہ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہوا ہے، اور ہم اس کی تلاش میں کیونکہ عیب نکل آئے، سامنے آ جائے، وہی جو انداز میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ پپو کٹنے والا مزاج ہے کہ بس کوئی خبر مل جائے، کچھ مرچ مسالہ لگانے کو مل جائے۔ تو خدا را اس انداز کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث پاک سنیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرے گا نا، تو اللہ اس کے عیب کو کھول دے گا، تلاش کرنے والے کے عیب کو کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جس کے عیب اللہ ظاہر کرے نا، تو پھر وہ مکان میں بھی ہو نا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ سوچنے والی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، غور طلب بات ہے کہ آج یہ انداز کیسا اپنا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں اور خود ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، خود کے اسکینڈلز بن جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں اسکینڈلز بنے کیسے، اچانک سے میں ذلیل و رسوا کیوں ہو گیا، میں تو بڑا سیف تھا۔ تو یہ سیف آپ نہیں رہ سکتے، حدیث میں واضح فرمایا مکان کے اندر بھی موجود ہوگا نا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے برعکس، کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، پردہ ڈالنا، کسی کے عیبوں کو چھپانا، اس کی کیا فضیلت ہے یہ بھی ذرا سنیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لیا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آج آپ کسی کا اسکینڈل بنانا چاہیں، کسی کو بدنام کرنا چاہیں، کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا چاہیں، کتنا کریں گے؟ 1000، 2000، ملین، کتنے ویورشپ آ جائے گی آپ کے پاس۔ لیکن اگر آپ نے اسے چھپا دیا، اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی کر دی، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو چھپائے گا، اور آخرت میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب اہل محشر جمع ہوں گے، ان کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے گا۔ صرف کرنا کیا ہے؟ مسلمان کے عیبوں کو چھپانا ہے، عیبوں کی تلاش میں نہیں لگنا ہے، یہ عمل اپنانا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیں، بڑی کمال کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی پوشیدہ عیب کو دیکھے پھر اسے چھپا لے، ایک ایک لفظ سننے کے قابل، فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب کو دیکھے پھر اسے چھپا لے، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کے بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال دیکھیں کیسے، فرمایا زندہ بچی قبر میں کسی نے دفن کر دی تھی، اس نے اس بچی کو نکال کے بچا لیا، اس کی جان کو، اس نے ایسی فضیلت پائی ہے جس نے کسی کے پوشیدہ عیب کو چھپا لیا۔ عیب جوئی کے نقصانات کیا ہیں، اسے ذرا سن لیجئے۔ جو شخص عیب جوئی کرتا ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے نزدیک ناپسند ہے، ایسا شخص پسندیدہ نہیں۔ عیب تلاش کرنے والا جس کے اندر وصف ہوتا ہے نا، اہل معاشرے کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ عیب جوئی، عیب تلاش کرنے والا وصف جس کے اندر ہوگا، وہ بد اخلاق ہوگا شخص، بد اخلاقی اس کے اندر جنم لیتی ہے۔ عیب جوئی کا جس کے اندر وصف ہوگا، وہ شخص تنگ نظری کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو عیب تلاش کرنے کا انداز ہوتا ہے نا، جو عیب تلاش کرتا ہے، اس کا علم سلب کر لیا جاتا ہے اور جہالت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ آپ کو ایک اور مثال ایگزامپل دوں، عیب تلاش کرنے والے کی مثال کہتے ہیں اس مکھی کی طرح ہے کہ جو سارے خوبصورت بدن کو چھوڑ کے اسی زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے کہ جو انسان کا ابھرا ہوتا ہے، بس اس زخم کو وہ تلاش کرتی ہے، اسی گندے زخم پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، غلاظت اور نجاست اور گندگی پہ جا کر بیٹھتی ہے، حالانکہ اور خوبصورت جسم موجود ہے۔ بس اسی طرح سے عیب تلاش کرنے والے شخص کی مثال ہے، وہ ساری خوبصورت شخصیت کے مثالوں کو چھوڑ کے وہ صرف ادھر ہی جا کر بیٹھتا ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے، وہی عیب تلاش کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، میں آپ کو ایک بہت مختصر حکایت سناتا ہوں خلاصتاً۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ کی ارادت میں آنا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، لیکن میری نظر ایسی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا عیب دیکھ لیتا ہوں نا تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تم کتنے جو ہے وہ بزرگوں کے پاس سے ہوتے ہوئے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں 99 بزرگ کے پاس سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔
اور سب میں نے ایک کوئی نہ کوئی ایسا وصف دیکھا، عیب دیکھا کہ جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے ان کا مرید بننا چاہیے. تو میں ان کو چھوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آپ پہ میری 100 کی گنتی پوری ہوتی ہے. اب میں نے دیکھنا یہ ہے، آپ کو پہلے ہی محتاط کر رہا ہوں، میں اس نظر کا بندہ ہوں، اس انداز سے دیکھتا ہوں، میری نظر ذرا تیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کوئی ایسی چیز اپنی ظاہر نہ ہونے دے، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. ان بزرگ نے فرمایا تم 99 بزرگوں کے پاس، 99 اللہ والوں کے پاس، 99 اللہ کے بندوں کی صحبت میں رہا ہے اور ایک عیب کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر آ گیا. تو زاویہ ہی بدل دیا، انہوں نے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا اس کا. انہوں نے کہا کہ جس انداز سے تو 99 سفر کر کے 99 بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے ایک وصف لے کر آ رہا ہے نا، تو اس وقت تیرے دامن میں ان کے 99 وصف ہیں، 99 عیب ہیں، ایک عیب لے کر ان کا آ رہا ہے نا، 99 عیب اس وقت تیرے پاس موجود ہیں. کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہر بزرگ سے تو کوئی ایک ان کی خوبی ہی لے لیتا، تو اس وقت تیرے دامن میں 99 خوبیاں موجود ہوتی. بس یہ بات ہے سوچنے کی کہ ہم خوبی لینے والے انداز میں ہیں یا عیب تلاش کرنے والے انداز میں. اپنے انداز کو یکسر بدل دیجئے، آج اور ابھی سے بدلیے. تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ سے یہ چاہتی ہیں کہ اپنا یہ انداز بدلیں، عیب تلاش کرنے، عیب جوئی اور یہ پھپھو کٹنی والے انداز کو چھوڑیں اور اس انداز پہ آ جائیں کہ دوسروں کی خوبیاں تلاش کریں، دوسروں کی اچھائیاں تلاش کریں اور اس اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کریں.